بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس۔ عزیزان محترم، سورہ حدید قرآن مجید کا 57واں سورہ ہے اور صداب کلام میں اس سورے کی 25ویں آیت کے ابتدائی جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے کئی موضوعات پر گفتگو فرمائی ہے، لیکن میں اس آیت کے فقط ایک جز کی طرف اپنے محترم سننے والوں کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا، معجزات کے ساتھ بھیجا۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان رسولوں کے ساتھ کتاب نازل کی اور میزان نازل کی، ترازو نازل کی۔ ہم نے رسول بھیجے، ہم نے کتاب نازل کی، ہم نے میزان نازل کی، ہم نے رسولوں کو معجزات دیے۔ کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسان عدل اور انصاف پر اپنے معاشرے کو چلا سکے۔ یعنی عجیب بات ہے، 1,24,000 انبیاء، بہت سی کتابیں، میزان، معجزات، ہدایت کا سلسلہ، یہ سب کیوں ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسان عدل و انصاف پر اپنی زندگی کو گزار سکے۔ یعنی ظلم کے خلاف اس سے بڑی تحریک نہیں ہو سکتی کہ پروردگار عالم نے انبیاء نازل کیے عدل کے لیے، یعنی ظلم کی مخالفت کے لیے، کتابیں نازل کی عدل کے لیے کہ عدل قائم ہو، میزان نازل کی تاکہ عدل قائم ہو۔ اچھا دیکھیے، یہ جو ظلم ہے نا، تصور فقط یہ ہے کہ ظلم کے معنی ہے کسی غیر کے ساتھ وہ کام انجام دے دینا جو اس کے مناسب حال نہ ہو، یہ ہے ظلم کا مفہوم۔ کسی غیر کے ساتھ وہ کام انجام دینا جو اس کے مناسب حال نہ ہو۔ تو ہمیشہ یہی سوچا جاتا ہے کہ جب دو ہوں جب ظلم ہوگا، یعنی ایک ظالم بنے ایک مظلوم بنے جبھی تو ظلم ہوگا نا۔ یہ ہے عام تصور جو ہر انسان کے ذہن میں ہے کہ جب کم سے کم دو ہوں جبھی ظلم ہوگا، ورنہ اگر اکیلا انسان پوری دنیا میں کھڑا ہوا ہو تو کیا ظلم کرے گا؟ لیکن انسان ظلم کے تصور میں اس بات کو بھول جاتا ہے کہ وہ اکیلا بھی ظلم کر سکتا ہے، اور وہ ظلم ہے اپنی جان پر اور پھر نفس پر۔ بھائی آپ دوسرے کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو دوسرے پر حق تصرف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا نفس اور آپ کی جان جو آپ کو ودیعت کی گئی ہے، یہ امانت ہے اس کی۔ جب امانت ہے اس کی تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ ظلم کریں۔ تو ظلم کے دو درجے، دوسرے کے ساتھ ظلم کرنا، اپنے ساتھ ظلم کرنا۔ اچھا آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ اپنے اوپر ظلم کرنا یا اپنے ساتھ ظلم کرنا یہ فقط دین کی طرف سے ممانعت رکھتا ہے، نہیں، دنیا کے ہر معاشرے میں یہ دونوں ظلم اور ان دونوں کے خلاف ایجیٹیشن یہ رائج ہے۔ دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ اب جانتے ہیں خودکشی دنیا کے بہت سے معاشروں میں ایک جرم ہے۔ بھائی میری چیز ہے، میری جان ہے، میں اسے رکھوں یا اسے طلب کر دوں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ لیکن یہ وہ واحد جرم ہے نا کہ اگر کامیاب ہو جائے تو اس کی سزا نہیں ہے، اور اگر ناکامیاب ہو جائے تو پھر پکڑا جاتا ہے زندہ بچا۔ بھائی جرم ہے ایسا۔ اچھا تو میری جان تھی، میں اسے ختم کر دوں، ہلاک کر دوں، توڑ دوں، پھوڑ دوں، آپ کو اعتراض کیا ہے؟ تو نہیں، کیونکہ یہ جان آپ کو امانت دی گئی ہے۔ اب چاہے حاکم مانے یا نہ مانے، اس کے لاشور میں یہ بات ہے کہ یہ جان میری اپنی ذاتی نہیں ہے، مجھے امانتاً چونکہ دی گئی ہے تو مجھے اتنا ہی حق تصرف ہوگا جتنا اختیار میں دیا گیا ہے، اور جو ہماری جیوزڈکشن سے، ہمارے دائرۂ کار سے باہر ہے، ہم اتنا حق تصرف استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اب ان دونوں ظلموں کو ختم کرنے کے لیے پروردگار نے کیا کیا؟ ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے پیغمبر بھیجے، اور وہ پیغمبر بھیجے بینات کے ساتھ، بہت ٹھنڈے دل سے سماعت کرتے جائیں۔ ہم نے پیغمبر بھیجے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات۔ یہ بینات کیا ہے؟ یہ بینات ہے جمع بینے کی۔ بینے کے معنی کیا ہے؟ روشن دلیل، ایسی دلیل جسے رد نہ کیا جا سکے، ایسی دلیل جس سے حقیقت کھل کے سامنے آ جائے۔ مثلا کوئی شخص عدالت کے سامنے دعویٰ لے کے گیا، کوئی اپنا ایک دعویٰ، عدالت نے اس دعوے کو قبول نہیں کیا۔ دیکھیے میں فقہ اسلام کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، بینہ کیا ہے؟
عدالت نے اس کے دعوے کو قبول نہیں کیا. وہ اپنے معاشرے سے, اپنے سماج سے, اپنے محلے سے 2 انتہائی عادل, ثقہ, معتبر, مسلمان, متقی اور پرہیزگار شخصوں کو لے کے گیا, 2 عادل گواہ, اور اس نے اپنے دعوے کے ثبوت میں ان 2 عادل گواہوں کو عدالت کے سامنے پیش کر دیا. اب فقہ اسلام کی اصطلاح میں یہ کہا جائے گا کہ عدالت پر اور اس کے دعوے پر بینہ قائم ہو گیا. تو اب بینہ کے معنی کیا ہے؟ بینہ اتنی روشن دلیل جسے جھٹلایا نہ جا سکے, بینہ ایسی واضح بات جس سے دعوے کی حقیقت سامنے آ جائے. تو پروردگار عالم نے تمام انبیاء و مرسلین کو بینہ دے کے بھیجا, اور اس بینے کو ہم اردو کی اصطلاح میں اور دین کی اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں. اچھا بھائی, بینہ کیا ہے؟ معجزہ. معجزہ وہ روشن دلیل کہ جس کے بعد آپ کسی نبی کے دعوے کو جھٹلا نہ سکیں, کسی نبی کے دعوے کی تکذیب نہ کر سکیں. آج کے عہد میں ان معجزات کی حقیقتیں زیادہ واضح ہو رہی ہیں. بھائی کل کا واقعہ تھا نا کہ سلیمان علیہ السلام اپنی بساط پر, اپنے قالین پر بیٹھ کر پرواز کرتے تھے. ہوائی جہازوں نے اس کے امکان کو بہتر بنا دیا, یعنی ذہنوں کے اندر روشن ہو گیا. ہوائی جہازوں نے بساط سلیمان کو روشن کیا, واضح کیا. اچھا یہ کل کا واقعہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مادرزاد اندھے کو اچھا کر دیا. آج قرنیہ کی تبدیلی سے اندھے کو آنکھ دی گئی یا نہیں دی گئی؟ کل ایسا ہوا کہ مردے کو عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کر دیا, اور آج دل پر مالش کر کے, بعض متوسط ملک میں یہاں وہاں دل پر کو مالش کر کے کچھ دیر کے لیے مردے کو زندہ کر دیا جاتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ زندہ رہ جاتا ہے. اچھا تو سوچنے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی کل کے بساط سلیمان میں اور آج کے ہوائی جہاز میں فرق کیا ہوا؟ کل کی بینائی عطا کرنے میں اور آج کے قرنیہ تبدیل کرنے میں فرق کیا ہوا ہے؟ سوچے ایک بات. کل مردہ زندہ ہو گیا, آج ہم نے دل پہ مالش کر کے اسے زندہ کر دیا, فرق کیا ہوا؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ جس کے اسباب معلوم ہو جائیں, جس عمل کے اسباب معلوم ہو جائے وہ عمل معجزے کے مشابہ تو ہوگا, معجزہ نہیں ہوگا. اور جس کے اسباب معلوم ہی نہ ہو سکے کہ یہ کس سبب سے ظہور پذیر ہو رہا ہے, اسے معجزہ کہا جائے گا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, اپنے محترم سننے والوں کی خدمت تک یہ بات جملہ پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی چاند پر پہنچ جانا اور ہے, چاند کو توڑ دینا اور ہے, سورج کی شعاؤں کو اسیر کر کے اس کی قوتوں کو استعمال کرنا اور ہے, سورج کو پلٹا لینا اور ہے, دور ترین سیارے پہ اتر جانا اور ہے, اور قاب قوسین پہ پہنچ جانا اور ہے. تو ہم نے اپنے پیغمبروں کو ایسے مہیر العقول کارنامے دیے, ایسے مہیر العقول اعمال و افعال عطا کیے کہ وہ روشن دلیل بن جائے ان کے وجود پر, ان کی نبوت کے وجود پر. اب اگر یہ بات واضح ہو گئی تو اب یہی سے سلسلہ فکر آگے چلے گا. اچھا پیغمبروں کو کیا دیا؟ بینات دیے, اب بینات دے کے بھیج دیا. اب کیا نازل کیا؟ انزلنا معہم الکتاب والمیزان. ہم نے ان رسولوں کے ساتھ کتاب نازل کی, اور کیا نازل کی؟ میزان. میزان کے معنی ہے ترازو. یہ ذہن میں محفوظ رہے. کتاب آئی, حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور آ گئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ توریت نازل ہوئی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا, اور صحف بھی رسولوں پہ نازل ہوئے. کتابیں تو ہیں, اب تحریف شدہ ہی صحیح. توریت تو ہے, کتنی بھی اس میں انسانی ہاتھ نے تحریفیں کی ہوں, لیکن بہرحال توریت ہے, سامنے موجود ہے. انجیل ہے, زبور موجود ہے, اور یہ ایک بائبل کے اندر آپ کو مل جائیں گی. اچھا اور انبیاء, ملاکی نبی, حبقوق نبی, یرمیا, یحییٰ, ان کے صحیح سے موجود ہیں. تو کتابیں تو ہیں. کبھی آپ نے کسی امت میں سنا کہ میزان بھی موجود ہو کسی نبی کی؟ نہیں ہے. داؤد کی زبور تو ہے, داؤد کی میزان نہیں ہے. اچھا موسیٰ علیہ السلام کی توریت ہے, موسیٰ کی میزان بنی اسرائیل میں کہیں محفوظ ہو؟ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے, میزان نہیں ہے. تو قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے رسول پر کتاب بھی نازل کی, میزان بھی نازل کی. بھائی وہ میزان کہاں گئی؟ اچھا چلو وہ پچھلے نبی تھے, ہو سکتا ہے کہ ان کی امتوں نے جیسے کتاب میں تعریف کی, میزان کو توڑ کے پھینک دیا. لیکن ہمارا نبی جس کی کتاب محفوظ ہے, جس کا دین محفوظ ہے, اور جس کی کتاب اور جس کے دین کو قیامت تک محفوظ رہنا ہے, اس کی میزان کہاں گئی؟ اچھا آپ یہ کہہ دیں کہ جناب اس کی میزان تھی, گم ہو گئی, تو میں ذکر تو آتا وہ نبی جس کے اعضاء کی ڈیٹیلز سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں, جس کے لہجے کے تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں, جس کے اٹھنے بیٹھنے کے سارے تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں. اس نبی کی کتاب تو ہے ہمارے پاس, میزان کی طرح ہے نا, قابل غور بات. اچھا تو اور یہ بھی طے ہے کہ دنیا میں عدل کا معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ دو چیزیں نہ ہوں. وانزلنا معہم الکتاب والمیزان. ہم نے رسولوں پر کتاب نازل کی, اور کیا نازل کیا؟ میزان. کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط, تاکہ ان دونوں کے سہارے انسان عدل پر قائم ہو سکے. تو تنہا کتاب کافی نہیں ہے عدل پر قائم ہونے کے لیے, تنہا میزان کافی نہیں ہے عدل پر قائم ہونے کے لیے. تو اب کتاب تو ہے پیغمبر کی, وہ میزان کا ہے. اچھا پھر رہی ہو نعوذ باللہ گم ہو گئی ہو,
तो कहीं कोई जिक्र तो आता, कोई सीरत इब्न इसहाक में लिख देता, कोई सीरत इब्न हिशाम में होता, किसी सीरत की किताब में होता कि पैगंबर की मीज़ान थी फला सदी तक रही और अब गुम हो गई। तो असल में बात यह है कि लफ्ज़ मीज़ान को लुगत से समझने की कोशिश की गई। ये जो सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है ना, ये मसला जो पैदा हुआ, उसका सबब यह है कि लफ्ज़ मीज़ान को लुगत की किताब से समझने की कोशिश की गई। वो दिक्कत तलब बात जो इस लफ्ज़ में थी उसकी तरफ तवज्जो नहीं की गई। भाई मीज़ान है क्या? अल मीज़ान मा यूज़नो बिह, मीज़ान उस शय को कहते हैं जिस पर किसी चीज को वजन किया जाए। इसे ध्यान में रखिएगा। इसलिए हमें मानी समझने के लिए तो लुगत का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन मफहूम तक जाने के लिए हम लुगत को एक तरफ रख देंगे। अब ये मानी मालूम कर रहे हैं। अल मीज़ान क्या है? मीज़ान मा यूज़नो बिह, जिसके जरिए कोई चीज तोली जाए। सही होगी बात? अच्छा, अब आपने तराजू बहुत देखे होंगे, मीज़ान के मानी तराजू, उस पर तोला जाता है। ये पत्थर तुलते हैं, नीलम है, हीरा है, इनके तोड़ने की मीज़ान अलग है, बड़ी छोटी सी मोटर। अच्छा, उस मीज़ान पर, उस तराजू पर आप आटा, दाल या चावल नहीं तोलेंगे। अच्छा, तो आटे के लिए, दाल के लिए, चावल के लिए एक तराजू अलग से चाहिए। बात होगी। हीरे के लिए, सोने के लिए मीज़ान अलग, अजनास के लिए मीज़ान अलग। अच्छा, रुई तोड़ने के लिए मीज़ान है, लोहा तोड़ने के लिए एक मीज़ान है, लकड़ी तोड़ने के लिए एक मीज़ान है। अच्छा, अब आप ये कह सकते हैं कि जनाब ये सारी मीज़ानें तो आपने गिरा दी, लेकिन हकीकत में मीज़ान तो एक ही है। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, लेकिन मीज़ान तो एक है, ये कह सकते हैं आप। तो अब मैं ऐसी मिसाल दूं जिसमें मीज़ान तब्दील हो जाए। भाई नीलम की मीज़ान छोटी होगी लेकिन 2 पल्ले तो होंगे, तोली जाएगी चीज़ उसके ऊपर। आटे दाल की मीज़ान होगी, लकड़ी की होगी, कोयले की होगी, वगैरह वगैरह। अब मैं अपने मुस्लिम सुनने वालों से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। अभी मैंने कुछ दिनों पहले किसी रोजनामे में पढ़ा कि बलूचिस्तान में ज़लज़ला आया। आपने ही पढ़ा होगा, आया था ना, बलूचिस्तान में ज़लज़ला आया। उस न्यूज़ में ये डिटेल थी कि इतनी ताकत का ज़लज़ला था और उसका मरकज़ फला जगह था। ये ताकत किस मीज़ान पे आपने तोली? वो हीरे वाली मीज़ान के ऊपर, या जिस पे आटा तोलते हैं उस मीज़ान के ऊपर। तो ताकत किस मीज़ान पे तोली? तो कोई मीज़ान ऐसी है जिसमें ताकत तुलती है। किसी मीज़ान पे आटा तुला, किसी पर दाल चावल तुले, किसी पर हीरा तुला, किसी पर लोहा तुला, किसी पर लकड़ी तुली, किसी पर ज़लज़ला तुल गया। अच्छा, बुखार है, भाई कितना बुखार है? कुछ है, 102 है, 99 है, 101 है, तो किस मीज़ान पे तोल दिया आपने? तो ये मीज़ान उस ज़लज़ले वाली मीज़ान से अलग है ना। अच्छा, आप हवा का दबाव तोलते हैं, कहते हैं कि हवा का दबाव, प्रेशर हवा का इतना था, हवा में नमी का तनासुब इतना था। ये मीज़ान कौन सी है? तो इसका मतलब है कि अब हवा में नमी भी तुल रही है ना, और उसकी भी कोई मीज़ान मखसूस और मुअय्यन है। देखिए, अब आप मुशायरे में कहते हैं कि भाई फला शायर ने नामौजू शेर पढ़ दिया। नामौजू, ये निकला, ये मौजू जो है ना निकला ही वजन से, यानी उसका शेर वजन से बाहर था। तो अब मालूम ये हुआ कि फ़कत जीन्स नहीं तुलती, फ़कत ज़लज़ला नहीं तुलता, फ़कत हवा नहीं तुलती, फ़कत बुखार नहीं तुलता, लफ्ज़ भी तुलते हैं। लफ्ज़ों की भी एक मीज़ान है। अगर मेरी ये बात वाज़ेह हो रही है तो मुझे यहीं से आगे जाना है। अच्छा, तो लफ्ज़ों की एक मीज़ान है ना, उसका नाम है इल्म अरूज। मसलन बहरे मुज़ारे मफ़ाइलुन 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 मफ़ाइलुन। पुराने उर्दू के उस्ताद शायर ने कहा अपने दूसरे उस्ताद शायर पे एतराज़ करते हुए कि बहरे हज़ज में डाल के बहरे रमल चले, तो बहरे मुज़ारे है, बहरे हज़ज है, बहरे रमल है, और इन बहरों पर लफ्ज़ों को तोड़ा जाता है, और इन बहरों पर जो लफ्ज़ मुताबिक उतर है वो शायरी के मेयार सही और मौजू करार दिए जाते हैं। तो लफ्ज़ों की भी एक मीज़ान है। अच्छा, अब अजीब बात यह है कि इल्म मंतिक एक बड़ा इल्म है दुनिया का। फलसफा पढ़ने के लिए ये इल्म जरूरी है, लॉजिक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। अरबी ज़बान में इस इल्म का नाम है इल्मुल मीज़ान। अच्छा, मंतिक क्या है? ज़रा सा 2 जुमले मंतिक के सिलसिले में सुनते जाए। मंतिक उस इल्म को कहते हैं जिस इल्म के जरिए इंसान की फिक्र को परखा जाता है कि वो सही है या गलत है। तो फकत लफ्ज़ नहीं तुलते, इंसान की फिक्र भी तुलती है, इंसान की फिक्र को भी वजन किया जाता है, और उसके लिए मीज़ान अलग है। तो अब अल्लाह ने अंबिया के साथ किताब नाजिल की और मीज़ान नाजिल की। अब ये मालूम करना है कि वो किस चीज़ की मीज़ान है। जब ये मालूम हो जाएगा कि किस चीज़ की मीज़ान है, तो ये मालूम हो जाएगा कि वो है क्या। तो क्या तुलना है भाई? तवज्जो रखिएगा, तुलना क्या है? तो तुलना है आमाल को। देखिए, लयक़ूमन नासु बिलक़िस्त, लयक़ूमन नासु बिलक़िस्त। हम ये चाहते हैं, हमने नबी भेजे, रसूल भेजे, और उन रसूलों को मुअज़्ज़िज़ात दिए, उनके साथ हमने किताब नाज़िल की, उनके साथ हमने मीज़ान नाज़िल की। मैं क्यों नाज़िल की? लयक़ूमन नासु बिलक़िस्त, ताकि इंसानियत अदल पे कायम हो जाए। तो इंसानियत को अदल पे कायम होना है ना, तो अब एक ऐसी मीज़ान की ज़रूरत है जिस पर इंसानी आमाल को तोड़ के देखा जाए कि कितना अदल से बढ़ गया है, कितना अदल से घट गया है, या अदल के बिल्कुल मुताबिक है। बात समझ में ना? तो अब
ایسے معیاری اعمال و افعال کا دنیا میں ہونا ضروری ہے جن کے اوپر ہمارے اعمال و افعال تولے جائیں. اس معیاری میزان کا نام ابھی میں روک رہا ہوں کہ اس کا نام کیا ہے. لیکن ابھی فقط اتنا سمجھ لیں کہ ہمارے کردار کو سننا ہے میدان حشر میں. ہم نے نماز پڑھی کیسی پڑھی, صحیح بھی ہے یا نہیں؟ تو کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے نا کہ اس کے مطابق اس کو منتبی کر کے دیکھ لیا جائے کہ صحیح ہے یا نہیں. اچھا, ہم نے زندگی گزاری, عدل کے ساتھ گزاری. اب عدل کا جو معیار خالق کی نگاہ میں ہوگا اس کے مطابق تھی یا نہیں تھی. تو اب ایک ایسے عادل کا مجسمہ ضروری ہے جس پر ہمارے عدل کو توڑ کے دیکھا جائے. مفسرین نے لکھا کہ اس میزان سے مراد خود قرآن ہے. الکتاب الذی هو المیزان. میں مان لیتا, میں اس تفسیر کو مان لیتا اگر بات پوری ہو جاتی. توجہ رکھیے گا, کہنے لگے کہ میزان سے مراد کیا ہے؟ قرآن. اچھا, میزان کس لیے ہوتی؟ بھائی میں دکان پہ گیا اور میں نے ایک سیر چاول خریدا. دکاندار نے مجھے ایک پڈا اٹھا کے دے دیا, ایک تھیلے میں چاول بھر کے دے دیا. میں نے چیلنج کر دیا کہ یہ سیر بھر نہیں ہے, یہ تو 3 پاؤ ہے. اس نے کہا نہیں یہ سیر بھر ہے. فیصلہ کیسے ہوگا یہ بتائیے؟ اختلاف ہو گیا تو میں فیصلہ ہوگا کہ توڑ کے میزان پہ دیکھ لو, وہ جو بات رکھا ہوا نا سیر بھر کا, اگر اس کے مطابق ہو جائے تو صحیح ہے دکاندار کی بات, اور اگر مطابق نہ ہو تو پھر میری بات صحیح ہے. میری بات تو واضح ہو رہی ہے نا. تو ترازو یا میزان اختلاف کو حل کرتی ہے. اگر قرآن سے اختلافات حل ہو جاتے تو ہم کہتے قرآن میزان ہے. بات تو واضح ہو رہی ہے نا. اگر قرآن مجید سے اختلافات حل ہو جاتے تو ہم یہ مان لیتے کہ قرآن مجید میزان ہے. لیکن اب ہم کیا کریں کہ قرآن مجید کہتا ہے اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو. اچھا, حکم تو ہے قرآن میں نماز پڑھو. میں اپنی مرضی سے پڑھ لوں اپنے طریقے سے, آپ اپنی مرضی سے پڑھ لیں, تیسرا آدمی اپنے طریقے سے پڑھ لے, کتنے اختلافات ہو جائیں گے. تو قرآن کے حکم میں چونکہ اجمال ہے اس لیے اس نے اختلاف کو رفع نہیں کیا. قرآن نے کہا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, جس کا راستہ کھلا ہو, جو مستطیع ہو جا کے خانہ کعبہ کا حج کرے. اچھا بھائی, میں اپنی مرضی سے کر لوں, اپنی مرضی سے کر لیں, اختلاف تو ہو جائے گا. لیکن قرآن نے تو حکم حج دیا ہے, تفصیلات بھی بتائی, اجمال ہے. قرآن نے کہا تو زکات دو. اب کیسے دو؟ نصاب کیا ہو, کتنے دنوں کے بعد زکات دو؟ کچھ نہیں ہے نا. تو اختلاف کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جب تک تفصیل نہ ہو اجمال میں اختلاف کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو قرآن یہ کہہ کے رک گیا کہ اقیموا الصلاۃ, تم نماز پڑھو. بات تو واضح ہو رہی ہے نا. قرآن یہ کہہ کے رکا کہ تم نماز پڑھو. اب ایک ایسی میزان کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہو اور ہم اس میزان کو دیکھ کے نماز پڑھیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے مطابق قبول کی جائے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو. اور پیغمبر اکرم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے پڑھو. میزان میں ہوں, قرآن نہیں ہے. قرآن ثابت ہے, میں ناطق ہوں. جیسے میں پڑھ رہا ہوں اس طریقے سے تم نماز پڑھو. تو کردار محمد عربی میزان ہے. ہر نبی کا کردار اپنے زمانے میں میزان. ہمارے لیے اور امت اسلامیہ کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار وہ میزان ہے. اب میں اپنے سننے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, بھائی کس کا کردار میزان ہے؟ ہمارے رسول کا. کتاب قرآن, میزان کردار محمد. بات واضح ہے نا. اچھا, اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے سارے سننے والوں سے کہ بھائی اختلاف ہو گیا میرے اور آپ کے درمیان. میں کہتا ہوں سیر ہے, آپ کہتے ہیں نہیں 3 پاؤ ہے. چیز کیسے تلے گی؟ ترازو پہ تول لو. اچھا, جو باٹ تھا نا, باٹ جو ورن جو رکھا گیا ہے وہ میں اپنے گھر کے اندر سے نکال کے لے آیا ایک لوہے کا ٹکڑا. آپ اسے تسلیم کریں گے؟ نہیں مانیں گے. ضروری ہے رفع اختلاف کے لیے کہ وہ باٹ سرٹیفائڈ ہو, تصدیق شدہ ہو. یعنی میں آپ کے بات کو نہیں مانوں گا, آپ میرے بات کو نہیں مانیں گے. رفع اختلاف کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بڑی پاور, کوئی بڑی طاقت اسے سرٹیفائی کرتی ہو کہ یہ بات مستند ہے اور واقعی ایک سیر کا ہے. تو اب جس کے اعمال کو پروردگار عالم, جس کے کردار کو, جس کی پوری زندگی کو پروردگار عالم میزان بنا رہا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے قول اور عمل پر پروردگار عالم کی مہر لگی ہوئی ہو. کہ قول اور عمل پر پروردگار عالم کی مہر لگی ہوئی ہو. بھائی یہی سبب ہے کہ انسان یا قول ہے یا عمل, میں آپ کی خدمت پہ عرض کر چکا ہوں. آپ دیکھ لیجیے گا, اپنی پوری زندگی کو دیکھیے گا, اور ہر انسان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسے کرے, یا کرے گا یا کہے گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بھائی آپ سن رہے ہیں, کر رہے ہیں, سوئیں گے کریں گے, کام ہے. جاگیں گے, کام ہے. اٹھیں گے, کام ہے. ملازمت کریں, کام ہے. جو کریں وہ کام ہے. بولے, قول ہے. تو پوری زندگی انسان کی یا قول ہے یا عمل ہے. بات واضح ہو گئی. قول رسول کے لیے سورہ نجم میں کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس کا قول اس کی خواہش کا قول نہیں ہے, وحی الہی ہے. تو قول پہ مہر لگا دی, قول محمد پر مہر لگائی کہ وہ وحی الہی ہے. اور سورہ یونس میں ارشاد فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الیہ, رسول کہہ دو کہ میں جو بھی کرتا ہوں وہ تابع وحی الہی ہے. تو قول محمد وحی الہی, عمل محمد وحی الہی. تو اور انسان ہے کیا؟ یا قول ہے یا عمل ہے. تو جس کی پوری زندگی پر وحی الہی کی مہر لگی ہوئی ہو, وہاں خطا تو بڑی چیز ہے, لغزش کا بھی امکان نہیں ہے.
वही बात तो बात हो रही ना, भाई यही सबब है कि परवरदिगार ने कभी किरदार रसूल अरबी को मीज़ान कहा, कभी किरदार रसूल अरबी को उस पर हसना कहा, कभी किरदार रसूल अरबी को सिरात मुस्तकीम कहा।